سب کو معلوم ہے کہ جب بیوی کا جنازہ دفن ہو چکا اس کے بعد مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ بیوی کا جنازہ دفن ہو چکا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق رائے سے نہیں ہوا۔ اب یہاں تک جو میں نے آخری جملہ استعمال کیا یہ وہ جملہ ہے جو معاملے کو کسی حد تک کھولتا ہے، ورنہ اگر پہلے والے جملات کو سنیں، جنازہ رات میں اٹھا، شرکت کرنے والے انتہائی کم لوگ تھے، قبر کا نشان پتہ نہیں چلا، ان تمام باتوں کو سادگی میں بیوی کی سیرت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک سادہ وجہ بیان کر کے تعبیر کر دیا گیا، اور اس کی ایک سادہ سی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ بیوی پردے کی شدت سے قائل تھیں لہذا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، لہذا بیوی نے کہا کہ، اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ وجہ صحیح نہیں ہے، جن لوگوں نے ان کاموں کی تعبیر کی اس کی تعبیر یہ کی کہ چونکہ وہ شدت سے پردے کی قائل تھیں لہذا انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ رات کو اٹھے، یہ تعبیر کی لوگوں نے کہا کہ چونکہ وہ پردے کی قائل تھیں لہذا انہوں نے کہا، اور میں کہہ رہا ہوں یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا لوگوں نے کہ چونکہ پردے کی قائل تھیں لہذا دوسروں کو جنازے میں شریک ہونے سے روک دیا۔ اسی خاطر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قبر کا نشان کہاں پر ہے، اور کہا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بیوی شدت سے پردے کی قائل تھی۔ میں کہوں گا کہ اگر ظاہری طور پر کوئی اس کو کہے تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 25-30 سال پہلے تک بھی حتیٰ کچھ اہل بیت کے چاہنے والے بھی اس وجہ کو قبول کر لیتے تھے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر تصور میں لے آتے تھے کہ چونکہ پردے کی معتقد تھیں اور پردے کے اوپر شدت سے اصرار تھا لہذا ان کاموں کو اس طریقے سے انجام دیا گیا۔ اور ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ بیوی کی شخصیت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں میں سے ایک ناانصافی ہے کہ ہم بیوی کے تمام کاموں کو صرف ایک وجہ کے اندر چھپانے کی کوشش کریں، اور وہ کہ بیوی پردے کی شدت سے قائل تھی۔ یہ تقریباً وہی چیز ہے جو کہہ سکتا ہوں کہ قدامت پسند معاشروں کے اندر سنتوں پر چلنے والے، البتہ بغیر سوچے سمجھے سنت پر چلنے والے معاشروں کے اندر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایک وجہ کو لے لیتے ہیں اور اس وجہ کے اوپر چلتے ہیں اور باقی سارے دین کو اسی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، جو میرا اپنا خیال ہے کہ انتہائی ناانصافی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ کیا یہ تفسیر صحیح ہے بیوی کے معاملے میں؟ تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ اگر انہوں نے پردے کی وجہ سے یہ سب کہا ہوتا تو اپنی حیات طیبہ میں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ دربار تک اور مسجد تک کیوں تشریف لے گئی تھی؟ اگر وہ اپنی شہادت کے بعد اٹھنے والے جنازے میں یہ سارے احکامات ارشاد فرماتی ہیں اور مقصد صرف پردہ تھا تو اپنی زندگی میں انہوں نے کیوں بعض ایسے کام کیے کہ جو اس قسم کی پردہ داری کے مطابقت نہیں رکھتے؟ مثال کے طور پر اگر وہ خود مسجد میں تشریف لے گئیں اپنے حق کے دفاع کے لیے، اگر وہ اپنی زندگی میں یہ ارادہ کر سکتی ہیں کہ وہ خود مسجد میں تشریف لے جائیں بے نفس نفیس اور اپنے حق کا دفاع کریں، تو کیا جنازے کے معاملے میں یہ احتیاط کریں گی کہ جنازے میں کوئی شریک نہ ہو اس وجہ سے کہ پردہ کرنا ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب بیوی کو یہ خبر ملی کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول زخمی ہوئے ہیں تو بیوی خود میدان جنگ میں تشریف لے گئی، میدان جنگ میں تشریف لے گئیں اور اپنے والد کے زخم کا علاج انہوں نے خود کیا۔ تو جو بیوی اپنے وجود مقدس کے ساتھ اپنی حیات طیبہ میں جبکہ شاید واجب قربت اللہ بھی نہ ہو، اللہ کے رسول کی جان دانتوں کے ٹوٹنے سے خطرے میں نہیں تھی، شاید کوئی اور طبیب بھی علاج کروا سکتا تھا، اس کے باوجود بی بی خود تشریف لے گئی میدان جنگ کے اندر، اپنے والد کے زخم کا خود علاج کیا۔ یہ کہنا کہ بی بی پردے کی وجہ سے یہ سارے احکام ارشاد فرما رہی تھی،
یہ بیوی کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بیوی یہ کام کیوں کر رہی تھی۔ اگر میں پھر بھی کہوں کہ ہم اس کو لے کر چلیں تو ہمارے سامنے ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ بیوی نے پردے کی خاطر کہا کہ جنازہ رات کو اٹھے، پردے کی خاطر کہا کہ کوئی شریک نہ ہو، اور پردے کی خاطر کوئی جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکا عام مسلمانوں میں، اور پردے ہی کی خاطر قبر کا نشان بھی چھپا دیا گیا، تو پھر ایک سوال ہے، کیا مسلمانوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا؟ کیا جو مسلمان شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے اسے قبول کیا تھا کہ وہ بیوی کے پردے کے احترام میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو ہم دیکھتے نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جو شریک نہیں ہوئے وہ کسی بھی وجہ سے شریک ہونا چاہتے تھے۔ اگر یہ ہوتا کہ بیوی نے وصیت کی تھی کہ میرے پردے کے احترام میں یہ کرنا، تو پھر ان لوگوں کو یہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ چونکہ بیوی نے پردے کے احترام میں ہمیں آنے سے منع کیا تھا، ہم بھی نہیں گئے، تو نہ جانے پر ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سخت پوزیشن میں دیکھا نہ جانے کی وجہ سے، اور یہاں تک معاملہ اختلاف میں گیا کہ انہوں نے امیر المومنین کو دھمکی دی کہ ہم مدینے کی مٹی کو کھود دیں گے، یہاں تک کہ قبر کو ظاہر کریں۔ اگر معاملہ صرف پردے داری کی خاطر وصیت کرنے کا تھا تو دوسرے مسلمانوں نے اختلاف کیوں کیا؟ ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اس میں کوئی پیغام نہیں لینا چاہیے تھا سیاسی لحاظ سے اپنے لیے مشکل کا، لیکن ہم دیکھتے نہیں، انہوں نے فوراً احساس کیا کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر بعد میں آنے والے ائمہ نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس روایت ہے بے احتمال قوی جو میرے ذہن میں مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا، محمد وعلی امام نے کسی کی پوچھنے پر یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے جن کے سامنے یہ معاملہ واضح نہ ہو یہ سوال رکھو کہ کیوں ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا تو اس میں شرکت کرنے والے لوگ بہت کم تھے، کیوں ایسا ہوا؟ اور کیوں ایسا ہوا کہ رسول کی صاحبزادی کے قبر کے نشان کو کم سے کم اس وقت چھپایا گیا، کم سے کم اس وقت چھپایا گیا؟ اس میں تھوڑی سی باریکی ہے۔ ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ نشان چھپا ہوا نہیں ہے، اور کوئی یہ کہے کہ جنت البقیع میں جو بی بی کا روضہ ہے وہی اصلی روضہ ہے، تو وہ اس دلیل سے نکلنے کی کوشش کرے۔ تو ممکن ہے مثال کے طور پر آپ آج کے کسی اور فکر کے اوپر عمل کرنے والے سے پوچھیں کہ کیوں بی بی کا روضہ مخفی ہے، وہ کہے کہ مخفی نہیں ہے، بی بی کا روضہ جنت البقیع میں ہے، اس پر ایک روضہ بنا ہوا تھا، ہاں آل سعود نے اس کو مسمار کیا، تو وہ یہ کہے کہ بی بی کا قبر کا نشان مخفی نہیں ہے، معلوم ہے، تبھی تو روضہ مسمار ہوا ہے۔ اس کے سامنے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کیا یہ قبول کرتے ہو، حتیٰ اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو کنفرم بی بی کی جگہ ہے، تو کیا یہ قبول کرتے ہو کہ جب بی بی کی تجہیز اور تکفین ہوئی اس وقت قبر کا نشان کم سے کم چھپایا گیا تھا؟ یہ ناقابل انکار ہے۔